بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتنا العزيزات، سنبدأ بإذن الله تعالى اليوم دورة جديدة للغة العربية لمدة 40 يوما. في هذه الدورة نحاول أن نتمكن من النطق باللغة العربية ومن الكتابة السليمة، ولو كانت جملا قصيرة، ولكن بالمحاولات والاستمرار يقدر الإنسان على إنجاز المستحيلات. طبعا مما لا شك فيه أن أي إنسان يتعلم اللغة من البيئة، والبيئة لا تتأتى بنفسها، وإنما في بعض الأحيان يصطنعها الإنسان لنفسه، وخاصة في الدراسة عن بعد، مثل دراستنا عن طريق الشبكة. في مثل هذه الدراسات نحتاج أن نصطنع لأنفسنا بيئة عربية. وكذلك هناك 4 مهارات لتعلم أي لغة، وهذه المهارات ال4 معروفة. الإنسان يتعلم اللغة من الاستماع، يسمع جيدا، وبحسن السماع يتعلم اللغة أي لغة كانت، سواء كانت الإنجليزية أو العربية أو الأردية أو الفارسية أو الأوزبكية، أي لغة كانت، ولكن بالسماع الكثير يتعلم الإنسان تلك اللغة. ثانيا، المهارة الثانية، يتعلم الإنسان اللغة من المحادثة، من التكلم بتلك اللغة، ولو كان خطأ في البداية. أي أحد عندما يبدأ يتكلم بلغة ما، ولو بكلمات أو ولو بجمل، فهذا الإنسان يتعلم تلك اللغة سريعا. المهارة الثالثة هي القراءة. يقرأ الإنسان كتابا ما المكتوب بتلك اللغة. مثلا عندما أحد يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية فيكثر من قراءة الكتب الإنجليزية، وعندما يريد أحد أن يتعلم اللغة العربية مثلا، فيحاول أن يصطحب الكتب العربية ويطالعها. وكذلك المهارة الرابعة هي الكتابة. الإنسان عندما يريد أن يتعلم لغة ما يكتب في تلك اللغة،
فالذي يكثر من الكتابة في لغة ما يتعلمها. هذه هي المهارات الأربعة التي هي مشتركة بين جميع أفراد البشر، وفي نفس الوقت منطبقة على كل اللغات الموجودة على هذه البسيطة. الآن أريد أن أتحدث معكم نفس هذا الكلام باللغة الأردية. آج کے سبق میں ہم نے یہ کہا کہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں کسی حد تک کہ ہم عربی بولنا بھی سیکھیں اور لکھنا بھی سیکھیں. دیکھیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 مہارتیں ہوتی ہیں اور یہ آپ بخوبی جانتی ہیں. ان میں سے پہلی مہارت ہوتی ہے سننے کی. کوئی بھی انسان کسی زبان کو بار بار سنتا ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں بولی جانے والی زبان کو سنتے ہیں اور اس سننے کی وجہ سے وہ زبان سیکھ لیتے ہیں. اسی لیے کل کسی طالبہ نے کہا تھا کہ گرامر کے بارے میں کیا ہم گرامر بھی پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کورس میں گرامر نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرامر پڑھنے کے لیے تو لمبا وقت چاہیے. اس کے لیے آپ کو صرف پڑھنا ہے، آپ کو نحو پڑھنا ہے، مفصل کتابیں ہوتی ہیں، اس کے قواعد ہوتے ہیں، وہ سب. لیکن ہم یہ کریں گے کہ جہاں ضرورت پڑے تو ہم وہاں پر اشارہ کریں گے گرامر اور قانون کی طرف بھی. اور ویسے بھی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر ضروری نہیں ہوتی. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو گرامر آتا ہے تو پھر آپ اس زبان کو سیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں. عرب لوگ جب عربی بولتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ کہ یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ مفعول معہ ہے، مفعول لہ ہے، یہ مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے. کیا ہے ان کو اس سے درکار نہیں ہے، لیکن وہ بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنا ایسا ہی ہے. اور جو مبصرین ہیں، جو حکماء ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان انسان سیکھتا ہے تو 40% وہ سننے سے سیکھتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں آپ کے ساتھ عربی میں بات کی، یہی بات آپ کو دہرائی عربی میں، تاکہ آپ عربی کو سنیں. سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے. شروع میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ تو عربی بول رہا ہے تو کیسے سیکھیں گے. بھائی، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس زبان کا سننا تو ضروری ہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے. تو 40% انسان جو زبان سیکھتا ہے وہ سننے سے سیکھتا ہے. اور دوسری مہارت ہے بولنے کی. سنے گا، بولے گا. 40% انسان زبان سیکھتا ہے بولنے سے. تو 80% کا جو بڑا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی زبان کو سنے اور پھر اس کو بولے. تو عربی بھی ایسی ایک زبان ہے. اب بدقسمتی سے 15% جو تیسری مہارت ہے پڑھنے کی، اس سے انسان زبان سیکھ لیتا ہے. اور چوتھی مہارت لکھنے کی ہے کہ لکھیں بھی، وہ 5% ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہوتی ہیں اس میں بھی ہم آخری جو 2 مہارتیں ہیں اس پر بڑا زور دیتے ہیں. ہمارے ہاں طلبہ کو پڑھایا بھی جاتا ہے، کتابوں سے لکھوایا بھی جاتا ہے، جو کہ 20% کا کام ہے. اور 80% کا جو کام ہے وہ رہ جاتا ہے.
طالب علم کو موقع نہیں ملتا پورے 8 سال میں کہ وہ کسی طریقے سے بھی عربی کو سنے، کوئی اس کو سنائے، کوئی ان سے بات کرے عربی میں، ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور طالب علم کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا کہ پورے سال میں، یعنی پورے 8 سالہ درس نظامی میں یا بنات کی 6 سالہ درس نظامی میں وہ کہیں پر عربی میں بات کریں، بولنا شروع کر دے، کسی کے ساتھ کوشش کرے، تو یہ بہت بڑا گیپ ہے اور ایک رکاوٹ ہے ہماری زبان، عربی زبان نہ سیکھنے میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سنائیں بھی عربی زبان اور پھر آپ کو پڑھائیں بھی عربی زبان، اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے ترتیب بنا سکتی ہیں کہ آپ بولیں بھی عربی زبان، ہمارے ساتھ بولیں، گروپ میں کسی طالبہ کو میسج کر کے ان سے اجازت لے کے بڑے ادب احترام کے ساتھ اور ان کے ساتھ ترتیب بنا لیں کہ میں اور آپ عربی میں روزانہ بات کریں گے۔ اور طالبات تو آپس میں بات فون کے ذریعے سے بھی کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو فون کر کے ان کو حوار بھی سنائیں گی اور کچھ اضافی 2-3 باتیں بھی ان سے ہو جائے گی عربی زبان میں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ہمارا یہ کورس ہوگا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت مختصر کورس ہے 40 دن کا، لیکن اس کو ہم اتنا اچھا بنانے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی محنت ساتھ رہی تو 40 دن بہت دور کی بات ہے، 2-3 دن میں آپ کو عربی زبان بولنی آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔